السلام علیکم پیارے دوستو، چینل پہ نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیجئے، جس سے آپ کو ہمارے اس چینل کے نئے ویڈیو دیکھنے کو ملیں گے۔ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار میں پیدا کیا ہے؟ پہلی چیز، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں فضول پیدا کیا ہے، بیکار میں پیدا کیا ہے؟ جیسے کچھ لوگ سوچ کر کے بیٹھے ہیں آج، وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور رب تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم یہ گمان کر کے بیٹھے ہو کہ تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے، ہماری طرف نہیں پھیرے جاؤ گے؟ کیا تم یہ دو چیزیں سوچ کر کے آج بیٹھے ہو؟ تو ان چیزوں کو اپنے ذہن سے نکال دو۔ اللہ رب العزت نے دنیا میں کوئی بھی چیز فضول پیدا نہیں فرمائی۔ تمہاری بات تو الگ ہے، اس نے ایک چھوٹے سے کیڑے مکوڑے کو بھی پیدا کیا ہے تو اس کا اپنا ایک کام ہے، اس میں حکمتیں ہیں اللہ کی۔ انسان، تم تو اشرف المخلوقات ہو، اور آپ کو بیکار میں پیدا کرنا ہو ہی نہیں سکتا۔ اتنا بڑا دنیا کا عجوبہ ہے انسان کہ جسے سمجھتے سمجھتے آج دنیا ہزاروں سال کا سفر کر چکی لیکن اسے سمجھ نہیں سکی۔ مجھے یہ بتائیں، ترقیات کے اس زمانے میں جہاں ہر چیز بنائی جا چکی ہے لیکن دوسرا انسان پیدا کیا نہیں گیا، آج تک دنیا میں روبوٹ تو بنے ہوں گے لیکن تمہارے دلوں کے اندر جو فیلنگز ہے وہ کون ڈالے گا اس کے اندر؟ ایک دوسرے سے محبت کرنا یا نفرت کرنے کے جو جذبے ہیں یہ کون اس مشین کے اندر ڈال سکے گا؟ انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے بیکار میں نہیں بنایا، یہ ایک ایسا عجوبہ ہے کہ دنیا کی ساری مخلوقات جتنی بھی اللہ رب العزت کی ہیں ان میں افضل اسے بنایا ہے۔ جب افضل چیز کو کوئی اس طرح سے بیکار میں نہیں چھوڑتا دنیا میں، تمہارے پیدا کرنے کا کوئی تو مقصد ہوگا، کیوں تمہیں دنیا میں بھیجا گیا ہے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ بعض لوگ یہ گمان کر کے بیٹھے ہیں میں تو ایسے ہی بیکار میں پیدا کیا گیا ہوں۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اللہ رب العزت فرماتا ہے کیا تم یہ سوچ کر کے بیٹھے ہو کہ ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ جو من میں آ رہا ہے وہ کرتے جا رہے ہو، کیا تمہارے ذہن میں یہ بات نہیں کہ مجھے ایک دن لوٹ کر کے اس بارگاہ میں جانا ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے؟ یہ دو چیزیں اگر کسی ذہن میں آ جائیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس نے اپنی زندگی کی پوری نصیحت حاصل کر لی۔ پہلی چیز، اسے یہ معلوم ہو کہ میں کیوں پیدا کیا گیا ہوں۔ دوسری چیز، اس کے ذہن میں یہ یقین ہو جائے کہ مجھے لوٹایا جائے گا، مجھے لوٹایا جائے گا، ایک جگہ مجھے کھڑا کیا جائے گا، وہ آخری دن ہوگا۔ تو یہ دو چیزیں جس ذہن میں بیٹھ گئیں، نقش ہو گئیں، میں سمجھتا ہوں پھر مزید اسے تقریروں کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، مزید اسے نصیحت کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے درمیان دو نصیحت کرنے والے ہمیشہ رہیں گے، سمجھانے والے ہمیشہ رہیں گے، ایک قرآن پاک ہے اور دوسرے موت۔ موت تمہیں سمجھاتی رہے گی کہ ہر ایک کو لوٹنا ہے اللہ کی بارگاہ میں، ہر ایک کو پلٹ کر کے جانا ہے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں۔ اور پھر بزرگوں نے یہ روایات میں بیان فرمایا جس بندے کو یہ دو چیزیں سنوار نہیں سکی، تیسری کوئی چیز اسے سدھارے گی بھی نہیں۔ موت لوگوں کی دیکھتا ہے، جنازے اٹھاتا ہے، اپنے ہاتھوں سے دفن کرتا ہے، مٹی ڈال کر کے آتا ہے، پھر اس کے ذہن میں یہ بات کیوں نہیں آتی کہ مجھے بھی اسی مقام پر آنا ہے، مجھے بھی اپنا پورا سفر طے کر کے یہیں آنا ہے۔ اب یہاں پر میں ایک مختصر سی مثال دوں گا۔ مجھے یہ بتائیں، ہبلی ریلوے اسٹیشن پر ٹرین رکی ہوئی تھی، کوئی بندہ جلدی سے چڑھ کر کے بیٹھ گیا ہے، ہم نے اس سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا پتہ نہیں ہے، معلوم نہیں ہے۔ کہاں سے آئے ہو؟ کہا معلوم نہیں مجھے، وہ بھی نہیں معلوم۔ تو آپ کی نظر میں ایسا بندہ کیا ہوگا؟ پاگل ہی تو ہوگا، بیچارے کو یہ بھی نہیں معلوم کہاں سے آیا ہے اور زبردستی چڑھ کے بیٹھ گیا ہے، اسے یہ بھی نہیں معلوم ٹرین جا کہاں رہی۔ دنیا میں یہ دو چیزیں جسے نہیں معلوم اسے بیوقوف نہیں، مہا بیوقوف کہیں، جسے یہ معلوم نہیں کہ وہ کہاں سے آیا اور کہاں جا رہا ہے۔ سفر یوں ہی نہیں ہوتا، آپ ایک بس میں بھی بیٹھتے ہیں تو پوچھ کر بیٹھتے ہیں کہ کہاں جا رہی ہے۔ ہر ایک انسان کو اپنی منزل معلوم ہے۔
اے انسانوں، تمہیں اپنی اس پوری لائف کی ڈیسٹینیشن کیوں نہیں معلوم کہ تمہیں کہاں تک جانا ہے، تمہیں کہاں تک پہنچنا ہے؟ ایک بات تو قرآن نے ہمیں بتا دیا ہے کہ ہم آئے کہاں سے تھے؟ جنت سے آئے تھے، کیونکہ ہمارے باپ کا وطن ہے جنت، آدم علیہ السلام وہاں رکھے گئے تھے، وہ اتارے گئے دنیا میں، ایک لمبا سفر طے کیا، ہم دنیا میں آئے ہیں جنت سے، ہماری روحیں جنت سے آئی ہیں، ہمیں ہمارا اوریجن تو معلوم ہے کہ کہاں سے آئے ہیں، لیکن اکثر یہاں بھول گئے، غلط ٹرینوں میں چڑھ گئے، انہیں معلوم ہی نہیں ہے جانا کہاں ہے۔ آج اگر تم نے طے نہیں کیا کہ جانا کہاں ہے تو زندگی تمہیں ایسے چوراہے پر لے جائے گی جہاں تم گمراہ ہو جاؤ گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اب مثال کے طور پر اور ایک بات میں بتا دوں، مسجد سے نکلتے ہی اگر تم نے ارادہ کر لیا کہ مجھے درگاہ حضرت سید فتح شاہ رحمۃ اللہ علیہ میں حاضری دینا ہے، مسجد کے قدم باہر نکالتے ہی تمہارا ارادہ ظاہر ہو گیا، تم نے یہ ارادہ کر لیا، تو اب یہ تمہارا ارادہ تمہیں سیدھے اسی روڈ پر لے جائے گا جو درگاہ تک کی طرف جا رہا ہے، لیکن تم یوں ہی اندھا دھند چلتے رہے، کہاں جانے کا ہے سوچا ہی نہیں۔ تو مسجد سے باہر نکلنے کے بعد کیا کرتے ہو؟ ہوٹل میں گھس گئے، دکان میں کھڑے ہو گئے، کسی شو روم میں چلے گئے، دوستوں سے بات چیت کرتے رہے، شام ہو گئی، کیونکہ ارادہ ہی نہیں تھا جانا کہاں ہے، تھک گئے تو سونے کا بستر ڈھونڈ لیا۔ اتنا ہی ہوگا تمہاری لائف میں بھی، یہی ہے میرے عزیز، زندگی اسی طرح ہے کہ تم نے اگر آج طے نہیں کیا کہ ہمیں جانا کہاں ہے تو اسی طرح بھٹکتے رہو گے، کبھی پان کی دکان، کبھی ہوٹل کی چائے کی کٹے، اور یہ تمام چیزیں تو ٹھیک ہے، لیکن انسان ایسا بھٹکتا ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ مجھے کس جگہ پر کھڑا ہونا ہے۔ آج یہ طے کر لو کہ میری منزل اللہ کی جنت الفردوس ہے۔ جب تم نے یہ طے کر لیا تو تمہارا یہ ارادہ ٹھیک تمہیں اسی راستے پر چلائے گا۔ انسان کا مضبوط ارادہ اسے اس کے راستے پر لے آتا ہے، اللہ کی ہدایت بھی ہو، لیکن سوچا ہی نہیں، کبھی آج تک سوچتا ہی نہیں میں کہ مجھے جانا کہاں ہے، یہ معلوم نہیں۔ پوچھو پکڑ کر کے کسی کو، روزانہ صبح ہو رہی ہے شام ہو رہی ہے، صبح ہو رہی ہے شام ہو رہی ہے، زندگی کا سفر کٹ رہا ہے، یہ کہاں تک جائے گا؟ اکثر تو یہ کہیں گے جیسے چل رہا ہے چلنے دو، ہمیں کیا معلوم کہاں تک یہ زندگی لے جائے گی۔ میرے عزیزو، زندگی کہاں لے جائے گی؟ تم اسی طرح پنچر گاڑی میں بیٹھو گے تو پتہ نہیں کہیں پر بھی ٹائر پھٹے گا، اور ایسے ہی ہوتا ہے جیسے آپ یہاں سے نکلے اور ڈیسٹینیشن معلوم نہیں تھا، زندگی بھر گھومتے رہے اور جب تھک گئے تو قبرستان میں سو گئے، تمہیں اٹھا کر کے سلا دیا گیا، ہو گئی زندگی ختم ہو گئی۔ لیکن وہ بندہ جسے اپنا ڈیسٹینیشن معلوم ہے، جسے اپنی منزل معلوم ہے، جسے اپنا گھر معلوم ہے، وہ بھٹکتا نہیں، اسی راستے پر چلتا ہے۔ میرے پاس ٹائم کم ہے، مجھے جانا یہاں تک ہے، وہ تیزی سے دوڑتا ہے، یا سواری ملے تو اس پہ سواری پہ بیٹھ جاتا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں، تمہارے آپ کے ارادوں میں یہ ہے کہ یہاں سے مجھے اجمیر شریف جانا ہے، آپ کے پاس فقط 2 دن کا وقت ہے، آپ کوئی انتظام نہیں تھا، پیدل ہی نکل پڑے، تھوڑی دیر کے بعد دوڑنے لگے کہ نہیں 2 ہی دن کا ٹائم ہے، جلدی پہنچنا ہے۔ اس کے بعد پھر کوئی بیل گاڑی آئی، اس میں چڑھ گئے، جا رہی ہے یہ مجھے جہاں تک لے جائے، مجھے فاسٹ ہونا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد کوئی بائک والا آیا، وہ لے کے گئے، تھوڑی دیر کے بعد بس آئی، اس میں چڑھ گئے، تھوڑی دیر کے بعد ٹرین مل گئی، اس میں چڑھ گئے۔ یعنی آپ اس راستے پر ہر فاسٹ جانے والی چیز کو ڈھونڈ رہے ہیں اور بڑھتے جا رہے ہیں، کیونکہ 2 دن کا ٹائم ہے، اور بڑھتے بڑھتے اتنی تیزی سے پہنچ گئے کہ وقت سے پہلے آپ اجمیر معلّہ پہنچ گئے۔ یہ زندگی کی دوڑ ہے۔ میرے عزیزو، تمہارے لیے اگر جنت کا فیصلہ ہو چکا ہے آپ کے ذہن میں کہ مجھے جانا وہیں پر ہے، تو میں یہ بتاتا ہوں زندگی بہت شارٹ ہے، تمہارے پاس بہت مختصر ہے، بہت تیزی سے تمہارے دن گزر رہے ہیں، تمہیں لوٹایا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں، اور اس راستے پر تم تیزی سے چلو، اس لیے کہ ٹائم کم ہے، اور جنت کا ٹکٹ کسے ملتا ہے یہ بھی بتا دیا گیا ہے۔
تمہاری نمازیں کمپلیٹ ہوں، جلدی سے اس کی طرف توجہ کر لو، تمہارے روزے باقی نہ رہیں اس کی طرف لگ جاؤ، تمہاری زکوٰۃ کوئی قضا نہ رہ جائے اس کی طرف لگ جاؤ، حج اگر فرض ہو چکا ہے تو فوراً چلے جاؤ، اس لیے کہ وقت تمہاری زندگی میں بہت کم ہے۔ اور جسے یہ معلوم ہو کہ میرے مختصر وقت میں مجھے سب کرنا ہے، میں سمجھتا ہوں وہ اپنی زندگی کو عیاشیوں میں نہیں گزارتا، فالتو اور ضائع اوقات اپنی زندگی کو نہیں خرچ کرتا۔ عزیزان گرامی وقار، آیت کریمہ پھر سے میں پڑھتا ہوں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ گمان کر کے بیٹھے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار میں پیدا کیا ہے؟ عزیزان گرامی وقار، ایک جو چھپکلی ہوتی ہے، ایک کاکروچ سمجھ لیں، جھینگر، اس کو بھی اللہ نے بیکار میں نہیں بنایا، اس کے وجود کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، لاکھوں اس کی مخلوقات ہیں، ہر ایک کے پیدا کرنے میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے جو پیدا کرنے والا جانتا ہے۔ اب تم جیسی مخلوق کو، ہم جیسی مخلوق کو اللہ کیا بیکار پیدا کیا ہے؟ اگر تمہارا یہ ارادہ ہے کہ ہمیں بیکار نہیں پیدا کیا گیا ہے تو پھر اپنا وقت بیکار کیوں ضائع کرتے ہو؟ اپنے اوقات کو فضول کیوں برباد کرتے ہو؟ اس وقت کو وہ بندہ فضول نہیں خرچ کرے گا جو یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے بیکار میں نہیں بنایا، مجھے بیکار میں نہیں پیدا کیا ہے۔ اے عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقصد زندگی بھی ہمیں دوسری جگہ پر بیان کر دیا کہ تمہیں پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسان کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ تم پیدا کیے گئے ہو رب کائنات کی عبادت کے لیے۔ یہ کیسا بھولا انسان ہے، اس ایک چیز کو چھوڑ کر کے ساری چیزیں کرنے لگ گیا، جس کے لیے پیدا کیا گیا تھا وہی چھوڑ دیا۔ یہ ایسے ہی اس کی مثال ہے کہ ایک چرخہ جو ہوتا ہے، مشین، کپڑے سینے والی مشین، کس کام کے لیے ہوتی ہے؟ یہ کپڑے سل کر کے دے، لیکن وہ مشین جو ہے ایڈوانس بن گئی اس زمانے میں، وہ پریس کر کے بھی دے رہی ہے، کپڑا پریس کر کے بھی دے رہی ہے، کپڑے کو طے کر کے بھی دے رہی ہے، کپڑے کو دھل کے بھی دے رہی ہے، ایڈوانس ہو گئی۔ سلائی مشین کی بات کر رہا ہوں میں، فار ایگزامپل میں مثال بتا رہا ہوں، پریس کر کے بھی دے رہی ہے، دھلائی کر کے بھی دے رہی ہے، طے کر کے بھی دے رہی ہے، سکھا کر کے بھی دے رہی ہے، لیکن ایک کام نہیں کر رہی ہے، کپڑا نہیں سل پا رہی ہے، کپڑا سل نہیں پا رہی ہے۔ تو آپ کیا کہیں گے پھر اس کو سلائی مشین کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ تو دھلائی مشین ہوئی نا، یہ تو پریس کرنے والی ہوئی نا، یعنی ایڈوانس سارے کام کر رہی ہے، لیکن جس کام کے لیے اس کو سلائی مشین کہا جا رہا تھا وہ کام نہیں کر رہی ہے، سل نہیں پا رہی ہے۔ سیم یہی مثال کچھ انسانوں کی ہے، یہ سارے کام کر رہا ہے دنیا میں، بہت سارے کام کر رہا ہے، لوگوں کا دل رکھنے میں صبح سے شام کر دیتا ہے، شام سے صبح کر دیتا ہے، پھر بھی لوگ اس سے راضی نہیں ہو پاتے۔ وہ اپنے گھر بنانے میں اتنا مصروف ہے کہ خون پسینہ ایک کر چکا ہے، وہ اپنی دکان سجانے کے لیے اپنے کمر توڑ چکا ہے، سب کر لیا، لیکن جس کام کے لیے بنایا گیا تھا وہ عبادت وہی نہیں کر پا رہا ہے، اسی چیز میں غافل ہے۔ اسی لیے میرے عزیزو، جو انسان اپنا مقصد زندگی بھول جائے، اس کی ایک ہی اس کا انجام ہے، اس کا ایک ہی رزلٹ ہے۔ مثال کے طور پر میں اپنے گھر واشنگ مشین لایا کپڑے دھلنے کے لیے، کس کام کے لیے؟ کپڑے دھلنے کے لیے، لیکن اب وہ کپڑے دھلنا چھوڑ چکی ہے، ریپیئر کرایا پھر بھی ریپیئر نہیں ہو رہی، آخر کام کیا بچا؟ اس کو کباڑ خانے میں ڈالنا ہے، بھنگار میں ڈالنا ہے، اسکریپ۔ جس کام کے لیے میں مشین لیا تھا وہ نہیں کر رہی ہے، اس کا صرف ایک ہی کام ہے، اسکریپ، کیونکہ دوسرا خریدتا بھی نہیں، ٹوٹی ہوئی مشین کو، بیکار مشین کو خریدتا بھی کوئی نہیں، اسکریپ میں جائے گی۔ یاد رکھ لو، جس مقصد کے لیے تمہیں اللہ نے بنایا عبادت، اگر اس میں کامیاب نہیں ہو سکے تو اسکریپ کا اڈا جہنم ہے، وہیں ڈالا جائے گا، یہ بیکار کی تمام چیزیں وہیں پر ڈال دی جائیں گی۔
جنہوں نے اپنے آپ کو تباہ کیا، اپنے آپ کو برباد کیا، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، کیونکہ تم نے جس مقصد کے لیے اللہ نے تمہیں بنایا اسی مقصد کو چھوڑ کر دنیا کو راضی کرنے میں لگ گئے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں شیطان ہمیں اپنے اصلی مقصد سے کیسے پھیرتا ہے، ڈائیورٹ کیسے کرتا ہے، تاکہ جس کو کہتے ہیں کانسنٹریشن، توجہ کا مرکز، جو چیز ہونی چاہیے اس سے کیسے شیطان تمہیں موڑتا ہے، بار بار موڑتا ہے۔ تم کو اللہ رب العزت کو راضی کرنا چاہیے تھا، تم نکلے اپنے گھر سے کہ میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے چل رہا ہوں، درمیان میں تمہیں کوئی دوست ملا، اس نے یہ بتایا کہ فلاں دوست تو تجھ سے بہت ناراض ہے، پتہ نہیں کل تو نے اس کو کچھ کر دیا تھا، کیا تو نے کچھ کیا تھا، تمہارے دل میں اس دوست کی ناراضگی کی بات آئی، سوچا کہ اس کو منا لیتا ہوں کسی طرح، یا جھگڑا کر لیں یا کچھ بھی۔ بیچ میں جو دوست تمہیں بتانے کے لیے آیا تھا وہ شیطان تھا، جب تمہیں اللہ کو تم راضی کرنے نکلے تھے اس نے تمہارا دماغ ڈائیورٹ کر دیا ایک انسان کی طرف۔ تم جا رہے تھے رب ذوالجلال کی عبادت کے لیے، اسے منانے کے لیے، شیطان نے تمہارے دل میں یہ بات ڈال دی کہ پہلے اس کا کام کر دو، اور ادھر چلے گئے، اس کو مناتے رہے، وہ نہیں مانا، یہاں تک کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو منانے میں تمہیں برسوں لگ جاتے ہیں، وہ نہیں مانتے ہیں، ہوتا ہے ایسے۔ آپ اچھا کام کر کے، انہیں سلام پہنچا کر کے، انہیں تحفے دے کر کے منانے کی کوشش کرتے ہیں، نہیں مانتے کچھ لوگ۔ ہائے افسوس، میرا مولا تو صرف ایک ہی سجدے میں مان جاتا ہے، ایک سجدے میں مان جاتا ہے، یہ نہیں معلوم ہے بندوں کو۔ افسوس ہے کہ جسے بہت جلدی منایا جا سکتا تھا اسے چھوڑ کر ہم دنیا کو منانے میں لگ گئے۔ آپ پوری زندگی کا اگر تجزیہ کریں تو میں آپ کو بتاتا ہوں ساری چینجز آپ نے صرف اور صرف دنیا والوں کے لیے کر لی اپنے آپ میں، ساری چینجز۔ آپ نے دنیا کو دیکھا یہ بہت فیشن کر رہی ہے، اور اس طرح سے اگر میں کپڑے پہنوں تو یہ مجھے عزت سے دیکھیں گے، نہیں پہنوں گا تو مجھ سے دور ہو جائیں گے۔ فیشن چل رہا ہے، پینٹ ادھر سے پھاڑنا ہے، ادھر سے پھاڑنا ہے، پہننا ہے، تو تم نے صرف اور صرف ان کا دل رکھنے کے لیے، ان کے سامنے اپنا اسٹیٹس رکھنے کے لیے اپنے آپ کو چینج کر لیا۔ شیطان ہے وہ جو تمہیں عیاشی کی طرف لے جاتے ہیں انسانوں کی شکل میں۔ قرآن پاک میں آپ نے نہیں سنا، اللہ رب العزت نے فرمایا من الجنتی والناس، یعنی وسوسے ڈالنے والے جو شیاطین ہوتے ہیں وہ جنات میں سے بھی ہوتے ہیں، انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ شیاطین الانس والجن، قرآن میں یہ بھی آیا ہے، انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں، جنات میں بھی شیطان ہوتے ہیں۔ انسانوں میں کیسے؟ تمہارے دوست کی شکل میں آئے گا، کبھی تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، اور وہ تمہارا ذہن ڈائیورٹ کر رہا ہوگا، تمہیں بھٹکا رہا ہوگا، اور اس کی باتوں پر تم نے اپنے آپ کو بدل لیا۔ ایک مسئلہ میں آپ کو بتا دوں، شریعت کا مسئلہ، اس سے آپ اندازہ کریں کہ ہم کس قدر شیطان کی پیروی کرتے ہیں اور کتنی جلدی ڈائیورٹ ہو جاتے ہیں۔ ہمیں منانا چاہیے تھا اللہ کو، کیونکہ وہی ہماری منزل ہے، وہی ہمارا مقصود ہے، لیکن ہر دن ہر لمحے ہم ڈائیورٹ ہوتے جاتے ہیں۔ اب مسئلہ جو میں بتا رہا تھا وہ یہ ہے، دو مسئلے میں بتاتا ہوں، ایک نماز کا، ایک وضو کا ہے۔ اکثر لوگوں کی یہ شکایت بھی میرے پاس آتی ہے، استنجا کر کے آئے، پیشاب کر کے باہر آئے، وضو کرنے کے لیے بیٹھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ قطرہ ٹپک رہا ہے، یا پیشاب کا قطرہ پھر سے نکل گیا۔ ایسے کئی لوگوں کو ہوتا ہے، پھر گئے وہ، پھر دھو کر کے آئے، پھر لگا کہ نہیں پیشاب کا قطرہ نکل رہا ہے۔ یہ اطمینان نہیں ہوتا کچھ لوگوں کو، حالانکہ استنجا کریں آپ، پورا اس میں استبرا ہے، یعنی کھانس کر کے ہو یا اٹھ کر کے بیٹھ کر کے پیر کو موڑ کے کسی بھی طرح سے آخری قطرہ نکال دیں، یہ ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد آپ وضو کرنے کے لیے آئے تب یہ وسوسہ آ رہا ہے، پیشاب کا قطرہ نکلا، پیشاب کا قطرہ نکلا۔ اب کیا حکم کیا ہے آپ کے لیے؟ ایک نمبر 1 یہ وضو کا مسئلہ، اس کا بھی حکم میں بتاؤں۔ دوسرا مسئلہ سن لیں، نماز۔
4 रकात ज़ोहर की पढ़ने के लिए खड़े थे, या 4 रकात असर या ईशा की, 2 रकात पढ़े, तीसरी रकात में खड़े हुए थे। अब शक होने लगा कि दूसरी है कि तीसरी है। तीसरी में खड़े थे, ये शक होने लगा ये चौथी होगी कि तीसरी होगी। ऐसा होता है बहुत सारे लोग। नमाज का एक मसला ये है। आप वज़ू का है, दोनों का हुक्म क्या है, इससे मैं आपको अपनी ज़िंदगी के मुतालिक बताऊंगा। पहला वाला जो मसला है पेशाब के कतरे का, पहली मर्तबा ऐसा कभी हुआ है तो जाओ धुल लो। एक बार ऐसा हुआ कि पेशाब का कतरा टपका है या लग रहा है, जाओ धुल के आ जाओ। फिर एक मर्तबा ऐसा हुआ है कि वज़ू करने बैठा हूँ, ऐसा लगा कि पेशाब का कतरा टपक गया, जाओ धुल के आओ और उतना हिस्सा जहाँ कपड़े में लगा उसको भी धुल लो। तीसरी मर्तबा भी ऐसा हुआ है, धुल लो। अब उसके बाद शरीयत कहती है अब नहीं जाना इसके बाद। अब वज़ू के लिए अगर बैठोगे, तुम्हें लग रहा है कि पेशाब के कतरे टपक रहे हैं, टपकने दो। तुम पानी ले लो एक चुल्लू में और उस जगह पर छिड़क दो पानी वहां पर उस कपड़े के ऊपर छिड़क दो। क्यों? इसलिए कि कहा गया है कि बाद में अगर तुम्हें वसवसा भी आने लगे तो यूं समझ लो ये पेशाब का कतरा नहीं बल्कि मेरा छिड़का हुआ पानी है, मेरा छिड़का हुआ पानी। अच्छा, ऐसा क्यों कराया गया? शक तो हो रहा है। सुने, फुक़हा इकराम ने फरमाया, ए बंदे, तुझे इबादत अल्लाह की करनी है। किसकी करनी है? अल्लाह को राज़ी करना है। और ये जो वसवसे आ रहे हैं तुझे, ये शैतान के हैं। अगर तू बार बार उठ करके धोने के लिए चला जाएगा तो बात ये होगी कि तू शैतान की पैरवी कर रहा है अल्लाह को छोड़ करके। यहां शरीयत ने यहां तक कहा कि शैतान की पैरवी हो जाएगी अगर कसरत से तू करने लग गया। जब शैतान वसवसा डाला उठ गए, जब शैतान शक डाला फिर उठ गए। बार बार अगर ख्याल आ रहा है तो उस पर अमल करना जायज़ नहीं। पानी छिड़क लो और कहो मैं शैतान की पैरवी नहीं करूंगा, मेरे मौला की इबादत करूंगा। दूसरा मसला नमाज का कि जिसमें अगर 3 में 4 में शक हो, एक बार हो गया तो चलो दोहरा लो, 2 बार हो गया तो चलो ठीक है, जितना यकीन है उसके आगे की रकातें पढ़ लो। अब अगर बार बार ऐसा शक होता है तो फरमाया गया अपनी नमाज वैसी ही कंप्लीट करो, इसलिए कि ये शैतान तुम्हें वसवसे डाल रहा है। अगर तुम उसके वसवसों की तरफ जाओगे तो यहाँ होगा ये कि तुम शैतान की पैरवी में लग गए। हकीकत में नमाज तो रहमान की इबादत है। आप समझ रहे हैं? ये 2 मसलों से मैं तुम्हें बताऊंगा मेरे अजीज़ों। पूरी ज़िंदगी भर शैतान इसी तरह से करता है, तुम्हें अपने असली मकसद से डाइवर्ट करके किसी आम फजूल चीज़ में लगा देता है, फजूल चीज़ में लगा देता है। इसीलिए अब जैसे किसी ने अपने पूरे घर की फ़िक्र में, अपनी जायदाद की फ़िक्र में पूरी ज़िंदगी ख़त्म कर दी, उसे मालूम ही नहीं कितने दिन रहने वाला था, कितनी इमारतें बना रहा है, कितनी छतें कायम करेगा। ए बंदे, तेरी ज़िंदगी लंबी से लंबी जाती तो 70-80 साल की, तो बना ही रहा है 30-40 साल की उम्र में। बचे हैं तेरे पास 25-30 साल। इन 25-30 सालों के लिए तूने अपनी पूरी ज़िंदगी झोंक दी, सेहत और तबीयत सब बर्बाद कर डाली। लेकिन जहाँ 100 साल सोना है कि 200 साल कि 500 साल कि 1000 साल, हमें मालूम नहीं कब्रिस्तान में कितना सोना है, वहाँ के लिए बंदा एक रात की भी इबादत करने को तैयार नहीं, एक तस्बीह घुमाने को भी तैयार नहीं, वहाँ की इमारत तैयार करने को बंदा तैयार नहीं। ये शैतान डाइवर्ट कर चुका है तुम्हें। तुम्हारी असली मंजिल तो वो थी, तुम्हें लगा दिया किसी और काम में, तुम्हें लगा दिया किसी और काम में। अजीज़ान गिरामी, इसीलिए तो शायर ने कहा था, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। 100 बरस के प्लान है, पल की खबर नहीं। तो शैतान इस तरह से जो हर जिंदगी में डाइवर्ट करता है। अब मैं आपको बताऊं एक चीज़, जिन चीज़ों को हम समझते हैं कि यही कुल है दुनिया में, नौजवान ये समझता है कि एक खूबसूरत लड़की मिल जाए पूरी ज़िंदगी है। देखो उसी पर तो शेर व शायरी करता है, उसी पर तो पूरी मोहब्बत के नगमे गाता है, उसे मालूम नहीं कितने दिन क्या ये आयश है। और कुछ लोग ये समझते हैं कि माल, गाड़ी, कार, बंगला हो जाए यही सब कुछ है। तकरीबन इन्हीं में हम सब दौड़ रहे हैं,
انہی میں ہم دوڑ رہے ہیں. ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ آج میری عنایتوں کا دریا جوش میں ہے, میں خوب عطا کروں گا. لوگوں کو بلایا, ایک کوئی بندہ ایسا آ جائے جس کے لیے میں کہتا ہوں اپنے ہاتھ میں ایک چھڑی لے لے, لکڑی لے لے, اور وہ زمین پر دائرہ کھینچتا جائے. صبح فجر کے بعد اب وہ دائرہ کھینچتا کھینچتا سورج کے ڈوبنے سے پہلے پہلے تک جتنا دائرہ کھینچ لے گا وہ پوری زمین اس کے نام پہ کر دوں گا. دن بھر میں آپ کتنے ایکڑ کھینچ لیں گے؟ اگر فری میں مل رہا ہے تو کون چھوڑے گا؟ دائرہ کھینچنے کے لیے کہا کہ جو لکیر سے سرکل بنا لے, جتنا بنا لے گا, لیکن ٹائم ہے سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے تک. اس میں سے ایک وزیر یا ایک سپاہی آگے آیا اور اس نے اپنے ہاتھ میں چھڑی لے لی. بادشاہ سلامت مجھے اجازت دے دے. اور بادشاہ نے کہا کہ اگر سورج ڈوب گیا تو پھر ایک بالشت زمین بھی نہیں دی جائے گی, یعنی 1 فٹ زمین بھی نہیں دی جائے گی. ہاں, سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے تک یہاں پر دائرہ مکمل کر. اب وہ نکلا چھڑی لے کر کے, لکیر کھینچتے کھینچتے. اسے بہت بڑی زمین چاہیے تھی, اتنی بڑی کہ اس سلطنت میں کسی کی نہ ہو. جب فری میں مل رہی ہے, کھینچتا کھینچتا وہ کافی دور تک چلا گیا. دوپہر ہو گئی, تھک گیا, کچھ دوڑا کچھ چلا. اب جب دوپہر ہو کر سورج ڈھلنے لگا تو اس نے سوچا واپس ہو جاتے, چونکہ جہاں سے میں دائرہ کھینچا ہوں وہاں تک لا کر کے لکیر کو ملانا ہے, اتنی زمین میرے نام پہ. اب واپس ہوا. اب یہ کتنے کلومیٹر کی زمین گھیرا تھا واللہ عالم. دوڑا تھا اس نے صبح سے لے کر دوپہر, نہ کھانا ہے نہ پانی ہے, دوڑ رہا تھا. دوڑتے دوڑتے سورج پیلا ہو گیا, عصر کا وقت آ گیا. اب اس نے دیکھا کہ بادشاہ کا محل اور سپاہی سب قریب نظر آ رہے ہیں. دل میں ٹھنڈک ہو گئی, میں پہنچ جاؤں گا. سورج کے ڈوبنے سے پہلے پہلے میرے بگننگ پوائنٹ جو ہے, جہاں سے سٹارٹ ہوا تو وہاں تک پہنچنا ہے مجھے. لیکن تھک گیا تھا, اعضاء جواب دے رہے تھے, نڈھال ہو گیا. شاید آدھا کلومیٹر یا 1 کلومیٹر باقی رہ گیا ہوگا, چلنے کی سکت نہیں رہی. لیکن باہر سے وہاں سے لوگ آوازیں دے رہے تھے, بہت لمبی زمین تو نے گھیرا ہے, اتنی بڑی زمین کسی کو نہیں ملی سلطنت میں, آ جا دوڑتے ہوئے. کچھ لوگوں نے ہمت دکھائی, حوصلہ دلایا, دوڑا اور تیزی سے دوڑا. پھر دوڑا, سورج ڈوبنے کے بالکل پاس میں آ گیا. سورج غروب ہونے کے لیے بس آدھا سورج اندر جا چکا تھا, اور اس کا پوائنٹ جہاں سے شروع کیا تھا وہ بھی قریب نظر آ رہا تھا, وہ بھی قریب نظر آ رہا تھا. دوڑا اور دوڑا, یہاں تک کہ اپنے اس پوائنٹ کے بالکل پاس میں پہنچا. لیکن سورج ڈوبا. کتنا باقی تھا؟ سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے وہ اپنے پوائنٹ پہ پہنچ گیا. اس طرح کہ پیر اس کے ایک طرف, ہاتھ اس کے اس طرف, سو کر کے اس نے اپنی لکڑی آگے کی, پوائنٹ پر پہنچ گیا. اس کے بعد سورج ڈوب گیا. اب اس کی ہو گئی زمین, جتنا صبح سے لے کر دوڑا تھا اس کی ہو گئی زمین. لیکن جب قریب میں آئے, اٹھانے کی کوشش کی تو اس کا انتقال ہو چکا تھا. دن بھر ایسا دوڑا تھا کہ روح نکل گئی, اسی طرح پڑا تھا. اس کے پیر اور اس کے ہاتھ, اس کا ہاتھ کی موجود لکڑی اس پوائنٹ تک پہنچی ہوئی تھی, اور وہ وہاں مرا ہوا پڑا تھا, روح نکل چکی تھی. بادشاہ آیا, وزیروں کو کہا اٹھاؤ, اس کی قبر یہیں بنائی جائے گی جہاں یہ انتقال کیا ہے. اس کی قبر وہیں کھودی گئی. کتنے فٹ کا رہا ہوگا, 6 فٹ کا رہا ہوگا, جتنا بھی رہا ہوگا. قبر اس کی بنائی. بادشاہ نے ایک بہت تاریخی جملہ اس کی قبر پر لکھا, کہا کہ اس کو ضرورت صرف 6 فٹ کی تھی, دوڑا پورے دن بھر, اس کو اتنی ضرورت تھی, اور دوڑا اتنا کہ اپنی موت کے منہ میں چلا گیا. موت کے منہ میں چلا گیا. یہی ہماری زندگی ہے آج, تقریباً اسی کی طرح ہم بھی کر رہے ہیں.
اتنا دوڑ رہے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں موت آ گئی. تمہیں ان تمام چیزوں کی ضرورت ہی نہیں تھی جس کے پیچھے پڑے ہوئے ہو. سب تو اللہ نے لکھ کر کے بھیجا ہے. ارے میاں تم اپنی ماں کے پیٹ میں 100 دن کے نہیں تھے, تب اللہ نے فرشتوں کو بھیج کر کے لکھوا دیا, اسے اتنا رزق لکھ دو, اسے اتنے اولاد لکھ دو, اسے اتنی خوشبختیاں لکھ دو, سب لکھا جا چکا ہے. جو ملنا ہے اس پر ہم پوری زندگی کیوں داؤ پر لگائیں؟ ہمیں تو اس مولا کو راضی کرنے کے لیے زندگی خرچ کرنی چاہیے. ہم وہ نہیں کر سکے. میں یہاں چند بزرگوں کی بات بتا دوں. اللہ والے کیا دنیا میں انہوں نے کچھ حاصل نہیں کیا؟ مخدوم علی شاہ مینا رحمۃ اللہ تعالی علیہ, محمد شاہ مینا رحمۃ اللہ علیہ, لکھنؤ کے بڑے بزرگ, ان کی سیرت میں نے پڑھا. جانتے ہیں عبادت بھی کیسے کرتے تھے؟ اللہ اکبر. رات کے وقت کھلی دیوار جو ہوتی, کمپاؤنڈ جیسے ہوتا ہے دیوار کے اوپر کھڑے ہو جاتے تھے, عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تھے. ادھر بھی نیچے ادھر بھی نیچے, بیچ میں دیوار ہے, کھڑے کھڑے عبادت کرتے تھے رات تک. لوگ کہتے کہ حضور مسجد ہے, نیچے صحن ہے, آرام سے کریں. کہتے ہیں جب آرام ملتا ہے تو نیند آ جاتی ہے, آرام ملتا ہے تو نیند آ جاتی ہے. میں دیوار پر کھڑا ہوتا ہوں اور رات کو نیند آتی ہے تو کبھی کبھار دیوار سے گر جاتا ہوں. تو کہا گر جاتے ہیں پھر بھی کھڑے ہوتے ہیں؟ کہا ہاں, جو جسم غافل ہوگا اس کی سزا یہی ہے کہ وہ دیوار سے گرایا جائے. جو اپنے مولا سے غافل ہو اس کی سزا یہی ہے کہ اسے گرایا جائے. یہ اللہ والے تھے جو لمحے بھر کے لیے غافل ہوتے تو اپنی جسموں کو سزا دے دیتے تھے. حضرت سیدنا ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, یہ ہمارے سلسلہ قادریہ کے بڑے بزرگ ہیں. بحر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا, ایک کارک عبد واحد بے ریا کے واسطے. ہم شجرہ میں پڑھتے ہیں ان کا نام. حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ بغداد شریف کے بزرگ ہیں. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑوس میں دفن ہیں. آپ جب رات کو ذکر الہی کے لیے کھڑے ہوتے یا عبادت کے لیے کھڑے ہوتے, ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ کو جھپکی آئی, نیند آئی. یہاں تو لوگ رات تو چھوڑے جمعہ میں سوتے ہیں, بہت سارے لوگ تو جمعہ میں اپنی نیند کمپلیٹ کر کے آتے ہیں. پتہ ہی نہیں چلا کہ امام کب کھڑا ہوا, اقامت کب ہوئی, خطبہ تو پورا نیند میں چلا گیا. واللہ عالم سوتے ہیں یا پھر کشف کرتے ہیں, مراقبہ کرتے ہیں, چوتھی منزل پر پہنچتے ہوں گے. عزیزان گرامی, یہ وہ دل سوتا ہے جسے اپنے رب تعالیٰ کی طرف توجہ نہیں ہوتی. وہ آیا ہے رسم ادا کرنے کے لیے, وہ آیا ہے لوگوں کے دکھاوے کے لیے. دل کی توجہ اور دل کی حضوری ہو تو نیند کہاں کی. حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رات کے وقت جھپکی آ گئی, تھوڑا سا اونگ آئی. کیا کیا جانتے آپ؟ وہ کھڑے ہوئے ہیں. پہلی مرتبہ رات میں ایسا ہوا کہ مجھے اونگ آ گئی. کیسا ہوا؟ اس کے بعد گئے, سرما لگانے کی سلائی لے کر نمک میں پھیرا اور نمک پورا آنکھوں میں لگایا. آنکھوں میں نمک لگاتے, ذرا لگا کر کے دیکھو اپنی آنکھوں میں نمک کیا حالت ہوگی. سیدنا ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں سے خون رستا تھا, خون رستا تھا, ٹپکتا تھا, اور اسی حالت میں وہ عبادت کرتے تھے. لوگوں نے پوچھا کیا یہ اس طرح سے کرنا صحیح ہے آپ کا؟ اپنی آنکھوں کو آپ نے نمک میں ڈال دیا. وہ ہنستے تھے. کہا یہ غافل آنکھوں کی تو بہت چھوٹی سزا ہے, بہت چھوٹی سزا ہے کہ میں نے نمک پھیر دیا. اگر اسی طرح زندگی بھر غافل رہی تو اس میں تو آگ کی سلائیاں پھیری جائیں گی, آگ کی سلائیاں پھیری جائیں گی. میں تو نمک پھیر رہا ہوں. عزیزان گرامی, وہ کہا کہاں ہو تم, کس جگہ پر کھڑے ہو آج؟ اپنا مقصد زندگی کو تو سمجھ لو. مجھے کیوں پیدا کیا تھا رب تعالیٰ؟ کیا اسی لیے کہ لوگوں کے تانے, لوگوں کو کی جاسوسی میں اپنی پوری زندگی گزار دوں؟ کس کے گھر میں کیا پک رہا ہے وہی بات کرتے بیٹھا رہا ہوں, کس کی بیوی کیسی ہے وہ ڈسکس کرتا بیٹھا رہا ہوں, کس کے گھر میں ابھی کتنے شادی کے لوگ ہیں وہ ڈسکس کرتا بیٹھا رہا ہوں, کس کی دکان ٹھپ پڑ رہی ہے یہ ڈسکس کرتا بیٹھا رہا ہوں. تمہاری زندگی اسی لیے ہے. پوری دنیا بھر کے گلے تانے اور شکوے, غیبت, چغلیاں اس کے لیے ہے. میرے عزیزو, اپنی زندگی کا مقصد سمجھو, اور آج کے بعد یہ طے کر لو کہ میں دکان میں ہوں کہ مکان میں ہوں کہ راستے پر ہوں,
लोगों की ऐब जोई करने से बेहतर है कि मैं अल्लाह को सुभान तो कहूं, मैं कहूं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माअज़मा शानुका। ऐ अल्लाह तू कितना बुलंद है, तेरी शान कितनी बड़ी है। लेकिन उसकी तारीफ में जितने जुमले निकले वो तुम्हारी नेकियों के पल्ले को इतना भर देते हैं कि क़यामत के दिन तुम फ़ख्र के साथ उठाए जाओ। अपने इन औकात को फजूलियात में ना बर्बाद करो, फजूलियात में नहीं। अब आखिरी बात मैं एक अर्ज़ कर दूं, सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक वसीयत मुझे याद आती है। दुनिया में हम जो कुछ भी कर लें ये यहीं रह जाए, जितना भी हो। आपने 2 वसीयतें की थी अपने इंतकाल से पहले। कहा मेरी कब्र छोटी बनाना, बस बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं, छोटी सी, इतनी कि एक करवट भी ना हो, छोटी कब्र बना करके मुझे दफन करना। दूसरी वसीयत, मुझे सादा सा कफन कपड़ा देना, आम लिबास में मुझे दफन कर देना, कफन देना। जबकि हदीस पाक में है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कफ़िनु मौताकुम बिअहसनि अस्वाबिकुम, अपनी मैयतों को अच्छे से अच्छा कफन दो। जितना वो ईद बकरीद में कीमत का कपड़ा पहनते थे उतनी कीमत का कपड़ा उन्हें कफन में दो। ये मसला है। उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वसीयत ये उनका तकवा है। फरमाया छोटी कब्र में मुझे दफन कर दो, सादे कफन में मुझे मलबूस करके दफन कर दो। पूछा गया लोगों ने आपसे कि ऐसा आप क्यों फरमा रहे हैं? तवज्जो चाहता हूँ, यही 2 चीज़ें हमें हमारे मकसद तक ले जा सकती हैं। फरमाते हैं ऐ लोगों, अगर तुमने मुझे अमीरुल मोमिनीन समझ करके, बड़ा समझ करके बड़ी लंबी चौड़ी कब्र खोद दी, शानदार कब्र बना करके दफन किया, होना क्या है? तुम दफन करके इधर जाओगे, अगर मेरे आमाल में एक भी अमल में मैं पकड़ा गया तो ये तो पूरी चौड़ी कब्र भी दबा करके मेरी हड्डी पसलियां तोड़ देगी, दीवारें दबाएंगी। क्योंकि हदीस पाक में है वक्ततुल क़ब्र हक़्क़ुन, कब्र का झटका देना हक है, हर एक के साथ होगा। सैयदना उमर फ़ारूक फरमाते हैं ये कब्र की दीवारें तो हड्डी पसलियां तोड़ देंगी अगर मैं किसी अमल में पकड़ा गया। और रही बात छोटी कब्र तुम खोद करके मुझे दफना रहे हो, अगर मौला तबारक व तआला के यहाँ मैं पास हो गया, मेरे आमाल निकल गए, तो तुम्हारे खोदने का क्या, अल्लाह इतनी कुशादा करेगा कि जहां तक निगाह जाए वो तो तुम खोद भी नहीं सकते, इतनी बड़ी मेरी कब्र बन जाएगी। इसीलिए मेरी कब्र का दारो मदार जिंदगी के आमाल पर है, तुम्हारे बनाने पर नहीं, तुम चाहे जैसी भी बनाओ। और दूसरी बात कफन की, चलो तुमने बहुत महंगा कफन मुझे पहना दिया। हज़रत उमर फरमाते हैं अगर मैं पकड़ा गया, मेरा अमल कोई अल्लाह की बारगाह में गिरफ्त में आया, तो तुमने चाहे जितना भी महंगा कफन दिया हो ये सब खींच लिया जाएगा, सब सड़ा दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा। और अगर तुमने हल्का कफन भी दे दिया मुझे, सस्ता कफन भी दिया, लेकिन मौला को मेरे अमाल पसंद आ गए, तो वो तो मुझे जन्नती लिबास पहनाएगा। सारा दारो मदार मेरे आमाल पर है। इसी तरह मेरे अजीज़ों, तुम्हारी उम्दा कोठियाँ, तुम्हारे उम्दा बंगले और तुम्हारे बड़े बड़े जनाजे, चाहे लाखों के खर्च के साथ तुमने अपनी मैयतों को दफन का इंतज़ाम किया हो, कुछ नहीं होना है। तुम्हारी ज़िंदगी का सारा दारो मदार यही चंद दिन है जो तुम अल्लाह को मनाने में लगा दोगे। उठाओ अपनी तस्बीहां, उठाओ अपनी तस्बीहात और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नग़मे गाओ, उसकी हम्द बयान करो जितना वक्त तुम्हें मिले, और उठाओ तस्बीहात, बारगाह मुस्तफ़ा में दुरूद की कसरत करो। तुम्हारी ज़ुबान इसलिए नहीं दी गई है कि लोगों को तानो तशरी करो, उनको गालियाँ दो। तुम्हारी ज़ुबान इसलिए है कि मुख्तसर वक्त में अल्लाह की जन्नत ख़रीद लो। क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ज़ुबान यूँ 2 उंगलियों में पकड़ करके कहा था सहाबा से, ऐ सहाबा सुनो, ये जो टुकड़ा है गोश्त का, ये इंसान को दोज़ख में भी ले जाता है, जन्नत में भी ले जाता है। ये गोश्त का टुकड़ा, तुम खुद अपने तरफ से ऐसी बर्बादियाँ ना करो। इसीलिए मैं आयत की तरफ फिर से आ रहा हूँ। अल्लाह ने फरमाया अफ़हसिबतुम
अन्नमा खलकनाकुम अबथा, क्या तुम ये गुमान करके बैठे हो, ये सोच कर बैठे हो हमने तुम्हें बेकार में पैदा किया? व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन, क्या तुम ये सोच कर बैठे हो कि हमारी तरफ तुम नहीं लौटाए जाओगे? लौटाए जाओगे। अभी अभी मैं जनाजे से फारिग होकर आया, अभी अभी, शायद रोज एक जनाजा देखते होंगे आप, किस तरह से लाए जाते हैं। तुम्हें अंदाजा है हमारी भी मौत आएगी, उस दिन हमारे पहने हुए लिबास उतारे जाते हैं, और एक ही लिबास है, वो एक ही यूनिफॉर्म है उस जगह पहुंचने का, उन सफेद लिबास में बांध करके लाते हैं। तुम अगर आज अल्लाह की बारगाह में नहीं आना चाहते, एक दिन ऐसा आएगा सब लोग पकड़ के लाएंगे, इमाम के सामने रख देंगे। ये आता नहीं था, अब लाया गया है। नाक में रुई ठोंस करके, कानों में कपास रख करके, उंगलियों को बांध करके, पेट को बांध करके, पूरी तरह से जकड़ करके ला रहे हैं। या मैं इज्जत से भी कहूंगा, बाज वो हैं जो जन्नत की तरफ जा रहे हैं, इज्जत से ही जा रहे हैं, लेकिन लाए जाएंगे, हर कोई लाया जाएगा। अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन, तुम ये गुमान करना ही मत कि तुम नहीं लौटाए जाओगे, हर एक को लौटना है। इसीलिए तो तुम्हें हदीस में ये बताया गया था, जब कभी मौत की खबर सुनो तो फौरन कहो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसका मतलब क्या है? हम अल्लाह के हैं, हमको अल्लाह ही की तरफ लौटना है। तुम्हें हर मौत पर यह सिखाया जा रहा है कि तुम लौटने वाले हो, तुम लौटने वाले हो, तुम जाने वाले हो, तुम जाने वाले हो। अजीज़ान गिरामी वक़ार, जाने वाला इतने आराम से और सुस्ती और काहली में ज़िंदगी नहीं गुजारता। कल मुझे सफ़र पर जाना है, आज ही मैंने सूटकेस तैयार करना शुरू कर दिया। मुझे क्या क्या पहनना है रख दिया, क्या क्या इस्तेमाल करना है सब रख दिया, साबुन समेत सब चीज़ें रख दी, टूथपेस्ट तक नहीं भूलते। लंबा सफ़र है, जितने दिन के लिए जा रहे हैं, बैग तैयार आज से। जिसको सफ़र पर जाना है वो खाली नहीं फिरता, और जो आज खाली दिख रहा है, फजूल दिख रहा है, इसका मतलब है कि वो भूला बैठा है कि उसे जाना है। और फिर अजीज़ों, अगर तुम भूले हो तो भूले रहो। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, एक दिन ऐसा आएगा कि कुछ लोगों को अंधा उठाया जाएगा। वो पूछेगा, क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी आमा वक़द कुन्तु बसीरा, अल्लाह तूने मुझे अंधा क्यों उठाया? अंधे भी उठाए जाएंगे, नंगे भी उठाए जाएंगे। पूछेगा क्यों मुझे अंधा उठाया जबकि मैं देखता था, आंखियारा था। रब ताला का जवाब सुनो, 16वें पारी की आयत में पढ़ रहा हूँ, सूरह ताहा की आयत। अल्लाह फरमाता, क़ाल कज़ालिका अततका आयातुना फनसीतहा व कज़ालिकल यौम तुनसा। ए बंदे, तुझे याद है इसी तरह मेरी आयतें तेरे तक आती थी दुनिया में, तू निगलेक्ट कर देता था, तू भुला देता था, तुझे बुलाया जाता था, तू पीठ फेर कर चला जाता था। रब ताला फरमाता है, कज़ालिकल यौम तुनसा, इसी तरह आज तुझे भुला दिया गया, आज तुझे भुला दिया गया, तेरी तरफ देखा भी नहीं जाएगा। क़यामत के दिन कुछ बंदे ऐसे होंगे जो रब्बी 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 कहकर 100 साल तक पुकारेंगे, 100 साल तक उसे रहमान रहमान कहकर 100 साल पुकारेंगे। फरिश्ते कहेंगे, मौला तेरे बंदे तुझे पुकार रहे हैं। रब ताला क्या फरमाता है? फरमाता है उनसे कह दो, ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामा, अल्लाह उनसे आज बात भी नहीं करना चाहता। ला युनज़रु इलैहिम, कुरान कहता है उनकी तरफ अल्लाह देखना भी नहीं चाहता, क्योंकि दुनिया में तुम उसे देखना नहीं चाहते थे, दुनिया में तुम उसे मनाना नहीं चाहते थे, तुम उसकी तरफ आना नहीं चाहते थे। क़यामत का दिन वो बड़ा जांगुदाज है, वहाँ फरिश्ते मलाए आला अंबिया सब नफ्सा नफ्सी के आलम में हैं। अगर रहमान ये कह दे तुम्हारे लिए, मैं तेरी तरफ देखना नहीं चाहता, मैं तुझसे बात नहीं करना चाहता, फिर तुम 100 साल पुकारोगे, 100 साल तक पुकारते रहोगे। इसलिए बेहतर ये है कि आज वो मौला फरमा रहा है, उदऊनी अस्तजिब लकुम, आज तुमने एक बार अगर मुझे यहां पुकारा, मैं 70 बार जवाब दूंगा। 70 बार वो तुझे पूछेगा, है बंदे बता तेरी हाजत क्या है, बंदे बता तेरी तलब क्या है। यहां तुम पुकारना छोड़ दोगे तो वहां तुम पुकारते रहोगे और जवाब कोई नहीं आएगा।
اللہ رب العزت ہر ایک کو اپنا مقصد زندگی سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ بہت ہو گیا میرے عزیزوں، آسمان سر پر آ چکے ہیں ہمارے، جگہ جگہ کے تھک چکے ہیں تمہیں یہ ہنگامے۔ شاعر نے کہا تھا جگہ جگہ کے تھک چکے ہیں تمہیں یہ ہنگامے، مسافرو مسافر نشاط لذت خواب گراں بدل ڈالو، غلط روی سے منازل کا بعد بڑھتا ہے، ٹیڑھا میڑھا چلو گے تو سفر لمبا ہو جائے گا، غلط روی سے منازل کا بعد بڑھتا ہے، مسافرو روش کارواں بدل ڈالو۔ آج بدل دو، زندگی چلنے کے طریقے وہ نہیں ہیں جو میرا جوان چل رہا ہے، آج تمہارے چلنے کے وہ انداز نہیں ہیں۔ حالی نے بڑے شاعر، انہوں نے بارگاہ رسول میں یوں التجا کی تھی، اے خاص خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیرے وقت عجب آ کے پڑا ہے، امت پہ تیرے آج عجب وقت آ کے پڑا ہے، اے رسول پاک آج ہماری مدد کر لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نکلے تھے جو عرب سے بڑی شان سے، وہ مومنین نکلے تھے بڑی شان سے، آج وہ اسلام اپنے ہی دیش میں غریب الغربا ہے، یہاں کروڑوں کی تعداد میں ہو کر ہم غریب ہیں، اجنبی ہیں، مارے جاتے ہیں، توڑے جاتے ہیں، پھونکے جاتے ہیں، جلائے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے رشتوں کو چھوڑ دیا اور اپنا مقصد زندگی چھوڑ دیا۔ وہ صحابہ کی جماعت تو دیکھیں، نہتے تھے، نکلتے تھے، اور شادی کے لیے نکلا ہوا جوان آج شادی ہے، حضور نے طے کی شادی، راستے میں سامان خریدنے گیا ہے، حضرت عبداللہ اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کالے حبشی تھے، غریب تھے، مال صحابہ نے دیا تھا، جا تیری شادی ہے سامان خرید کر کے لیا۔ بازار میں گئے، اچانک کافروں کے حملے کی خبر آئی کہ مدینے پر حملہ ہونے والا ہے، اعلان ہو گیا، اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے رسول نے بلایا جہاد میں، شادی کا سامان چھوڑ کر کے وہ تلواریں خریدنے میں لگ گئے، گھوڑا خریدا، زیرہ خریدا۔ صحابہ کہتے ہیں یہ سارے سامان جو شادی کے خریدنے کے تھے سب اپنی شہادت کے سامان خرید کر کے آیا، اور گھوڑے پر بیٹھا، لوگ کہتے ہیں ہم پہچان نہیں پا رہے تھے، اس لیے کہ ہمیشہ یہ پیدل چلنے والا آج نہایتی شان کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہے۔ لوگوں نے پوچھا ذرا اپنا چہرہ ہٹا کر کے دکھاؤ، زیرہ لوہے کی تانتوں والی جو ٹوپی ہوتی تھی پہن کر کیا ہے؟ وہ ہنستے ہوئے کہا پہلی مرتبہ مجھے دولہا بننے کا شرف ملا ہے، میں میدان جہاد میں جا رہا ہوں، اور دوسرا دن تھا کہ جہاد کے میدان میں لڑتے لڑتے یہ عبداللہ اسود شہید بھی ہو گئے۔ ان کی زندگی تھی، ان کی زندگی تھی، انہوں نے اپنی کل زندگی دنیا بنانے میں مصروف نہیں رکھی، اپنے مولا کو راضی کرنے کا اگر ایک لمحہ بھی آ گیا سب چھوڑا اور اللہ کو راضی کرنے پر آ گئے۔ یہ زندگی کا مقصد ہے میرے عزیزوں۔ آج اگر تمہاری دکان تمہیں روکتی ہے، تمہاری بازار تمہیں روکتی ہے، تو اس سے زیادہ گئی گزری زندگی اور کچھ نہیں۔ اللہ سے اگر تمہیں یہ دکانیں روکتی ہیں تو ان دکانوں کا کیا یہ جہنم میں لے جائیں گی۔ ہاں اگر تم دکان میں بیٹھے مولا کی طرف بلاوا آ گیا، چھوڑ دیا اور آ گیا، تو یہ کہتے ہی یہ عبداللہ ہے، اللہ کا بندہ ہے، ورنہ میں کہوں گا عبد المال ہے، عبد المال مال کا بندہ اور عبداللہ اللہ کا بندہ۔ تم فیصلہ کر لو عبد المال بننا ہے کہ عبداللہ بننا ہے۔ وآخر دعوانا۔ ارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیجئے، جس سے آپ کو ہمارے اس چینل کے نئے ویڈیو دیکھنے کو ملیں گے۔